بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسلمان کو اپنے شب و روز کے معمولات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معمولات کو سامنے رکھنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کا معمول رہے۔ ان معمولات میں چند روزے بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ ان روزوں میں ایام بیز یعنی جب چاند خوب روشن ہوتا ہے، یہ 3 دن کے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کا معمول ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صوم ثلاثۃ ایام من کل شہر صوم الدہر کلہ، او کما قال، کہ ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھنا ایسے ہے جیسے زندگی بھر کے روزے رکھنا۔ اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ 3 دن کے روزے گویا ساری زندگی کے روزے ہیں، وہ ایسے ہے کہ ہر نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ ایک آدمی اگر 3 روزے رکھتا ہے تو یہ 3 روزے ہر روزہ 10 کے بدلے میں ہو گیا تو یہ 30 روزے ہو گئے۔ 3 روزے رکھے گویا 30 روزے رکھ لیے۔ جو ہر مہینے میں 3 روزے رکھے گا گویا اس نے 30 روزے رکھ لیے۔ 12 مہینوں میں 3 روزے رکھ لیے تو 12 کے 12 مہینے گویا اس نے روزے میں گزار۔ تو ایام بیز کے روزے رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور یہ چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ پیر کے دن اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں یہ روزے تقریباً متروک ہو چکے ہیں، صرف اولیاء اللہ والے لوگ ہیں ان کے ہاں ان روزوں کا معمول چل رہا ہے، ورنہ عمومی طور پہ متروک ہو چکے ہیں۔ عرب معاشرے میں الحمدللہ آج تک اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ حرمین شریفین چلے جائیں، اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ حرمین شریفین میں باقاعدہ اہتمام کے ساتھ دسترخوان لگتا ہے روزے کا۔ جن لوگوں نے پیر کا روزہ رکھا ہوتا ہے، جمعرات کا روزہ رکھا ہوتا ہے، ان کو افطار کروانے کے لیے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ دسترخوان لگائے جاتے ہیں حرمین۔ تو نفلی روزہ اہتمام کے ساتھ رکھیں۔ باقی ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی روزے رکھتے تو ہمیں یوں لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب مسلسل روزے رکھیں گے اور آج کے بعد روزہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور کبھی افطار شروع کرتے، یعنی روزہ نہیں رکھتے تھے تو مسلسل کئی دن اس طرح گزر جاتے کہ ہم سمجھتی تھی کہ شاید آج کے بعد آپ روزہ رمضان کے علاوہ رکھیں گے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میں روزے رکھوں اور ہر روز روزہ رکھا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، نہیں، آپ روزانہ روزہ نہ رکھیں، کبھی روزہ رکھ لیں، کبھی افطار کر لیا۔ صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر تو صوم داودی رکھ، حضرت داود علیہ السلام والا روزہ رکھ۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ حضرت داود والا روزہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کر لیا کرتے تھے۔ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کر لیا کرتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، کبھی بسا اوقات مسلسل روزے بھی رکھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میرے جیسے نہیں ہو، مجھے اللہ تعالیٰ نے برداشت کی قوت بھی زیادہ دی ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں کہ رمضان کے علاوہ پورے مہینے کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل کبھی بھی نہیں رکھے۔ ہاں، سب سے زیادہ روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال پورے سال کے اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں، اس کی خواہش رکھتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ رمضان کا استقبال۔ آج ہم رمضان کا استقبال نہیں کرتے، ہم تو رمضان کو بودھ سمجھتے ہیں اور
توبہ کرتے ہیں کہ روزے آگے، گرمیوں کے روزے ہیں، سر پہ آگے۔ عرب معاشرے میں آج بھی رمضان کا باقاعدہ اس طرح ایک استقبال کیا جاتا ہے جس طرح ایک قابل احترام مہمان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ تو رمضان کے احترام میں، رمضان کے استقبال میں، رمضان کی تیاری کے لیے شعبان کے روزے بھی رکھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو صحابہ اکرام نے بتایا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا 10 محرم کا روزہ یہودی کس بات کا رکھتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی کہتے ہیں کہ 10 محرم کے دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات دلائی تھی، فرعون کو غرق کیا تھا، فرعون سے نجات دلائی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اس لیے روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ پہ یہودیوں سے زیادہ حق ہمارا ہے، اس لیے ہم 10 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خالف المشرکین خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، 10 محرم کا روزہ ضرور رکھو، مگر اس کے ساتھ 9 محرم کا روزہ ملا لو، تاکہ یہودیوں کے ساتھ تمہاری مشابہت روزہ رکھنے میں بھی نہ ہو جائے، روزہ رکھنے میں بھی تاکہ تمہاری مشابہت یہودیوں کے ساتھ نہ ہو جائے، اس لیے 9 محرم کا روزہ ساتھ ملا لو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے، ایام 20، 13، 14 اور 15 ہر چاند کی روزہ رکھا کرتے تھے، عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور ایک اور روزہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھ لیے، گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے۔ اب رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے ملائیں تو یہ پورے سال کے روزے کس طرح ہو؟ اس کے لیے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالی ہر نیکی کو 10 گنا بڑھا کر اجر دیتے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اللہ تعالیٰ کا اصول ہے۔ اب آدمی رمضان کے 30 روزے رکھتا ہے، 30 روزے، ہر روزہ اگر 10 گنا بڑھا دیا جائے تو یہ 300 دن بن جاتے ہیں۔ 6 روزے اور رکھ لیں شوال کے اور ان کو 10 کے ساتھ ضرب دیں، 60 بن جاتے ہیں، یہ ٹوٹل 360 بن جاتے ہیں۔ جس نے 30 روزے رکھے بعد میں شوال کے 6 روزے رکھے، گویا اس نے 360 روزے رکھ لی اور 360 روزوں کا اجر اس نے پا لیا۔ من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ اور شوال کے 6 روزے پہ در پہ رکھنا ضروری نہیں، بس شوال کے مہینے میں کوئی بھی 6 روزے رکھ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔